ایسا کیا ہو گیا آپ کی لائف کے اندر کہ آپ کروڑوں کا مالک آپ کا باپ ہے اور آپ لوگوں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میرے فادر باقی کروڑ پتی تھے. ماں میری غریب گھر کی تھی. میرے ابو نے شادی کر لی دوسری عیاش تھے وہ بھی, اور ماں نے باپ کے پیچھے ضد کے پیچھے اس نے بھی شادی کر لی اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا. اور میں بس لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں. رینٹ کا گھر ہے میرا, گزارا بس بہت مشکل سے ہوتا ہے میرا. تو والدین جب دوسری شادی کر لی تو اسے خیال نہیں آیا کہ میری جوان بیٹی ہے اور میں جس عمر میں آپ کی شادی کرنے کا ٹائم تھا تو انہوں نے خود کی شادی کروا لی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے جی. بس ایسے ابو نے شادی کر لی تو والدہ نے ابو کے ضد کے پیچھے خود بھی شادی کر لی. انہوں نے نہیں سوچا کہ اپنی بیٹی کی شادی کروں. کروڑوں کا مالک آپ کا باپ جو ہے وہ ایک بیٹی کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھلا سکتا. جی بالکل ایسے ہی ہے. جب انسان حیوان بن جاتا ہے تو آپ کچھ نظر نہیں آتا. کوئی بیٹی نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں. ستیلی ماں آپ کو پتہ ستیلی ہی ہوتی ہے. ستیلی ماں تو نہیں رکھ سکتی نا. انہوں نے بس جائیداد کے پیچھے مجھے گھر سے نکال دیا کہ تاکہ یہ کل کو حصہ نہ لے. گلی سے ہی نکلتی ہوں تب لڑکے نکر پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہی چھیڑتے ہیں, طرح طرح کی باتیں کرتی ہے. یہ باہر جاتی ہے, اس نے ایسی ہے, یہ غلط ہے, یہ ویسی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت. ہمارے ساتھ 24 سالہ عائزہ موجود ہیں جو کہ ضلع راجن پور سے تعلق رکھتی ہیں. امیر خاندان سے تعلق رکھنے والی عائزہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے مجبور ہے. یہ سارا ماجرا ہے کیا, ساری کہانی ہے کیا؟ ان کی والدہ غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی اور والد کروڑوں کے اربوں کے مالک. کیا ایسا ہوا کہ یہ آج اپنا گھر چھوڑ کے لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عائزہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں. ایسا کیا ہو گیا آپ کی لائف کے اندر کہ آپ کروڑوں کا مالک آپ کا باپ ہے اور آپ لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میرے فادر باقی کروڑ پتی تھے. ماں میری غریب گھر کی تھی. میرے ابو نے شادی کر لی دوسری عیاش تھے وہ بھی, اور ماں نے باپ کے پیچھے ضد کے پیچھے اس نے بھی شادی کر لی اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا. اور میں بس لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں. رینٹ کا گھر ہے میرا, گزارا بس بہت مشکل سے ہوتا ہے میرا. اچھا, آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب نے لو میرج کی تھی اور وہ چل نہیں سکی آگے تو ڈیورس ہو گئی, تو آپ کی والدہ نے بھی شادی کر لی اور آپ کے والد نے بھی کر لی. جب ڈیورس ہوئی تو آپ والدہ کے ساتھ رہتی تھی یا والد صاحب کے ساتھ؟ جی والدہ کے ساتھ رہتی تھی میں. تو والدین جب دوسری شادی کر لی تو اسے خیال نہیں آیا کہ میری جوان بیٹی ہے اور میں جس عمر میں آپ کی شادی کرنے کا ٹائم تھا تو انہوں نے خود کی شادی کروا لی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے جی. بس ایسے ابو نے شادی کر لی تو والدہ نے ابو کے ضد کے پیچھے خود بھی شادی کر لی. انہوں نے نہیں سوچا کہ اپنی بیٹی کی شادی کروں. آپس میں دونوں نے ضد کے ساتھ شادی بس اس نے خود کر لی, انہوں نے خود کر لی. اچھا, کروڑوں کا مالک آپ کا باپ جو ہے وہ ایک بیٹی کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھلا سکتا. جی بالکل ایسے ہی ہے. جب انسان حیوان بن جاتا ہے تو آپ کچھ نظر نہیں آتا. کوئی بیٹی نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں. پھر آپ کو پتہ ہے حیوان پھر حیوان ہوتا ہے, چاہے وہ باپ ہو, بھائی ہو, باہر والا ہو, رشتہ دار ہو, حیوان ہو جاتا ہے پھر. آپ کو گھر سے نکالنے کی وجہ کیا تھی؟ جی ظاہر بات ہے, والد نے دوسری شادی کر لی تو ستیلی ماں آپ کو پتہ ستیلی ہی ہوتی ہے. ستیلی ماں تو نہیں رکھ سکتی نا. انہوں نے بس جائیداد کے پیچھے مجھے گھر سے نکال دیا کہ تاکہ یہ کل کو حصہ نہ لے. بس اس وجہ سے میں بس خود بہت مجبور ہو کے گھر رینٹ پہ لیا میں نے. بڑی مشکل سے گزارا کر رہی ہوں. 2 3 4 گھروں میں کام کرتی ہوں, وہ بھی بہت ظلم کرتے ہیں میرے ساتھ. جن گھروں میں کام کرتی ہیں کتنا معاوضہ ملتا ہے آپ کو منتھلی؟ تو آپ کو پتہ ہے کبھی وہ دے دیتے ہیں, کبھی نہیں دیتے, کبھی کچھ رونا رو دیتے ہیں. یہ ہمارے اس طرح بس پیسے ٹائم سے دیتے ہی نہیں ہیں وہ. اچھا عائزہ, مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب گھر سے نکلی ہیں تو آپ کا کوئی بہن بھائی یا آپ کا کوئی بھائی اس نے کوئی روکنے کی کوشش نہیں کی یا سپورٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, یا آپ کے کوئی ریلیٹیوز وغیرہ؟ جی نہیں, کوئی بھی نہیں. سب نے ساتھ چھوڑ دیا. جب غربت آتی کوئی ساتھ نہیں رہتا, کوئی رشتہ دار نہیں, کوئی اپنا نہیں, کوئی بھی نہیں, سب چھوڑ دیتے ہیں. جن گھروں میں کام کرتی ہیں تو کیسا رویہ ہے, کیا ٹریٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ کوئی اچھا ٹریٹ نہیں کرتے, بہت ظلم کرتے ہیں. ٹائم سے پیسے نہیں دیتے, بات بات پہ باتیں سناتے ہیں, مارتے ہیں, بہت ظلم کرتے ہیں وہ. اچھا عائزہ, ہمارا جو معاشرہ ہے, پاکستانی معاشرہ ہے اور المیہ ہمارا یہ کہ ایک عورت کا اکیلے رہنا تو یہ معاشرہ رہنے نہیں دیتا, ٹھیک ہے؟ کس طرح کے لوگ نظر رکھتے ہیں, کیا کیا سوالات کرتے ہیں, کیسا طنز کرتے ہیں؟ جی بہت غلط. بہت, میں یہ گلی سے ہی نکلتی ہوں تب لڑکے نکر پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہی چھیڑتے ہیں, طرح طرح کی باتیں کرتی ہے. یہ باہر جاتی ہے, اس نے ایسی ہے, یہ غلط ہے, یہ ویسی ہے. بس اس طرح ہی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے لڑکی معاشرے میں اکیلی ہو, لوگ کیا کرتے ہیں, وہ تو وہ باتیں کرتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے, ظاہر بات ہے. اب
کھانا بھی تو کھانا ہے نا، کھانا بھی کام بھی کریں گے تو کھانا کھائیں گے نا۔ اچھا عائزہ، ماشاءاللہ 24 سال عمر ہو چکی ہے، شادی کے قابل ہے اور آنے والی لائف بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، کیا سوچتی ہیں آنے والی لائف میں کیا بنے گا، آگے کیسے گزارا ہوگا؟ جی میں یہی سوچتی ہوں، میری بس یہی ہے کہ اچھا سا انسان مل جائے، چاہے وہ غریب ہو، بس مجھے عزت سے مجھے اپنا لے، اپنا نام دے، شادی کر لے مجھ سے، تاکہ میں عزت سے گھر بیٹھوں، اپنے سکون کی زندگی باقی گزاروں، جتنی گزر گئی ہے اس سے اچھی زندگی میری ہو جائے، بس یہی چاہتی ہوں میں کہ میرا اچھا سا کوئی رشتہ ہو جائے۔ اچھا عائزہ، مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے ہونے والے خاوند میں، شوہر میں کیا خصوصیات دیکھتی ہیں یا کوئی آپ کی ڈیمانڈ ہو؟ جی میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس یہی ڈیمانڈ ہے، اچھا انسان ہونا چاہیے، نمازی پرہیزی ہونا چاہیے، محنتی ہونا چاہیے، چاہے وہ ریڑھی بھی لگاتا ہو، مجھے عزت سے گھر رکھے، کھانا پینا دے، مجھے بس یہی چاہیے، چھت دے دے، مجھے عزت دے دے، بس مجھے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ تو آپ کے دل میں یہ ہے کہ بس 2 ٹائم کا کھانا مل جائے اور وہ عزت مل جائے جو آپ کے سگے ماں باپ آپ کو نہیں دے جی سکے؟ بالکل ایسا ہی ہے، جو میرے ماں باپ نہیں دے سکے، جو میرے اپنے رشتہ دار نہیں دے سکے، کوئی نہیں دے سکا، میں یہی امید رکھتی ہوں کسی اچھے انسان سے، چاہے وہ غریب ہے، مجھے عزت سے لے کے جائے، چاہے 2 وقت کا کھانا دے، غریب ہو، ریڑھی لگاتا ہو، لیکن چھت ہو دے، عزت دے، میں اس کے ساتھ خوش رہوں گی۔ اچھا عائزہ، آپ کی جو ویڈیو ہے، ظاہری بات جب آپ ایک میڈیا پہ آ رہی ہیں تو آپ کے شاید ماں باپ بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے، ماں بھی دیکھیں گی، باپ کے رشتہ دار بھی دیکھیں گے، اور پورے آل اوور ورلڈ کے اندر جتنے ممالک ہیں وہاں پہ یہ ویڈیو آپ کی چلے گی، ٹھیک ہے؟ تو پٹھان بھی کوئی دیکھ رہا ہوگا، کوئی پنجابی بھی آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوگا، سندھی بھی کوئی دیکھ رہا ہوگا، بلوچی بھی دیکھ رہا ہوگا، تو اگر کوئی بھی کاسٹ کا شخص رابطہ ہم سے کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں اس کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کو گھر دینے کے لیے تیار ہوں، اس کی زندگی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر کیا کہیں گی اس چیز پہ آپ؟ جی دیکھیں، مجھے نہیں ہے کہ پٹھان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، عزت دینے والا ہو کوئی بھی ہو، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ یہ ذات وغیرہ آپ کے لیے کوئی میٹر نہیں رکھتی؟ نہیں نہیں بالکل نہیں، عمر آپ سے زیادہ ہو یا کوئی سیکنڈ میرج والا ہو، افورڈ کر سکتا ہو؟ بس جیسا بھی ہو، عزت دینے والا ہو، گھر اپنا رکھے، بس عزت سے روٹی دے 2 ٹائم کی، بس جیسا بھی ہو چل ٹھیک ہے۔ اچھا عائزہ، جب سارا دن لوگوں کی باتیں سن کے اپنے کرائے کے گھر میں واپس آتی ہیں اور اکیلی ہوتی ہیں اور دکھ سنانے والا آگے کوئی نہیں ہوتا، تو کیا فیل کرتی ہیں؟ بس اللہ کو ہی دکھ سنا سکتی ہوں، کس کو سنانا ہے دکھ، رو لیتی ہوں، اللہ کو دکھ سنا لیتی ہوں، کس نے سنا، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس کو دکھ سناؤں۔ اچھا عائزہ، اگر ہمارے چینل کے تھرو کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے اور ہم کسی شخص کی آپ کو گارنٹی دیں اور ہم کہیں جی یہ اس کی گارنٹی ہم دیتے ہیں کہ یہ ساری زندگی آپ کو خوش رکھے گا اور آپ کی تمام خواہشات پوری کرے گا، اور اس کی جو بیک گراؤنڈ کی چھان بین ہے اس کا جو وہ بھی ہمارا ادارہ کرے، اور ہم آپ کو پرپوزل کوئی اچھا سا دیں، تو آپ کر لیں گی شادی؟ بالکل کر لوں گی، کیوں نہیں کروں گی شادی، کروں گی شادی کے لیے، تو ظاہر بات آپ کا انٹرویو دے رہی ہوں میں، اسی وجہ سے تو بیٹھی ہوں، تاکہ معاشرے میں سب دیکھیں بھئی یہ حالات ہیں آج کل لڑکیوں کے، تاکہ عزت سے کوئی شادی کرے، کوئی بھی ہو، کوئی آپ جس سے بھی کروائیں گے میں کروں گی۔